السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بغلی کھوسا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہت سال گزرے، ایک میگزین میں افسانہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ نظر سے گزرا تھا۔ رائٹر نے لکھا تھا، عورت بھی بہت عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر ہی نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، اب اپنے ساتھ گزری ہے تو اتنے برس پہلے پڑھا ہوا جملہ میں معنی اور تفصیل کے سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ماضی میں جانا ہوگا۔ میں نے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ بھائی اور 3 بہنیں ہیں، سب سے بڑی ستارہ باجی اور پھر ارسلان، اس کے بعد میں یعنی کہ رابعہ اور مجھ سے چھوٹی سعدیہ۔ ہم لاہور کے ایک اچھے علاقے میں بنے ہوئے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ستارہ باجی نے میٹرک مکمل کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ کر خریداری سنبھال لی تھی۔ ارسلان بھائی نے FA کیا اور ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگے۔ ابا کی گاڑیوں کی اسپیئر پارٹس کی دکان تھی اور خوب چلتی تھی۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ میں فرسٹ ایئر میں تھی جب گھر میں ارسلان بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ستارہ باجی کی شادی ہوتی، مگر یہ مائیں بیٹوں کے معاملے میں بڑی جذباتی ہوتی ہیں۔ بیٹے کے سر پر سہرا دیکھنے کا خواب بھی اسی وقت سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں جب بیٹا جھولے میں ہوتا ہے۔ امی بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ تھیں، سو ابو نے بھی ان کی بات مان لی۔ لڑکی پسند کر لی گئی اور بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ بھابھی بہت خوبصورت تھیں۔ ارسلان بھائی تو بیوی کے دیوانے تھے۔ امی بہو کو دیکھ دیکھ نہال ہوتی، مگر امی کو یہ خوشی زیادہ دیر تک دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ وفات پا گئیں۔ مانا رہے تو گھر گھر نہیں رہتا، پھر بھی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد سب اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ گھر کا سارا انتظام ستارہ باجی کے ہاتھ میں آ گیا۔ ابو ستارہ باجی کو خرچ کی رقم دیتے تھے جسے وہ خوش اسلوبی سے خرچ کرتیں۔ ہمیں جیب خرچ بھی وہ دیتیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے جہیز کا سامان بھی تیار کر رہی تھیں۔ رشتہ کروانے والی ایک عورت کو ابو نے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ ہم تینوں بہنوں میں بہت محبت تھی۔ ارسلان بھائی اور بھابھی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، سو زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک شام رشتہ کروانے والی عورت آئی تو اس نے بتایا کہ اس نے ستارہ باجی کے رشتے کی ایک جگہ بات چلائی ہے، لہٰذا لڑکی کے گھر والے کل دوپہر کو دیکھنے آئیں گے۔ ابو نے اجازت دے دی۔ ستارہ باجی کو بلا کر ابو نے ساری بات سمجھائی۔ وہ اسی وقت مصروف ہو گئیں۔ دوسرے دن میرا بہت ضروری ٹیسٹ تھا۔ سعدیہ نے تو چھٹی کر لی اور باجی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دوپہر تک پہنچی جاؤں گی، مگر ہوا یہ کہ انہیں کہیں اور جانا تھا، سو وہ دوپہر سے پہلے ہی چلے آئے۔ لڑکے کی ماں اور ایک بہن اور بڑی بھابھی ساتھ تھیں۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے باجی کو پسند کر لیا ہے اور وہ ہمیں دعوت دے کر گئی ہیں۔ اتوار کو ہم لڑکا دیکھنے جائیں گے۔ ستارہ باجی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ مسکراہٹ ان کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اتوار کو ابو، بھابھی اور میں لڑکے والوں کے گھر گئے۔ ضد تو سعدیہ نے کی، مگر ابو زیادہ لوگوں کو پہلی ہی بار لے جانے پر راضی نہیں تھے، سو ارسلان بھائی بھی دکان پر رک گئے تھے۔ گھر اچھا تھا، اندر سے سجاوٹ بھی خوبصورت تھی۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ آسودہ حال لوگ تھے۔ لڑکا آفس میں تھا۔ اس کی امی نے بتایا کہ وہ آتا ہی ہوگا۔ ان لوگوں کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکا بھی آ گیا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، اونچے قد کا خوبصورت سا لڑکا ستارہ باجی کے لیے ہم سب کو بہت پسند آیا، سو یہ رشتہ ہر لحاظ سے ابا کو بھی بہتر لگا۔ ابا کے ساتھ بات وغیرہ کرتا رہا۔ بھابھی سے بات ہوئی، مگر میں نے سلام کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ اصل میں ذرا ریزرو رہنے والی لڑکی تھی۔ جب کھانے کے بعد رخصت ہونے لگے تو ابا تو سلیم کے گھر والوں سے الوداعیہ فکرے کہہ رہے تھے۔ بھابھی سلیم کی امی سے کہہ رہی تھیں کہ کوئی دن مقرر کر کے آئیں اور آ کر رسم کر لیں۔
मैं एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी कि सलीम मेरे करीब आया। आप क्या करती हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। जी मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ, मैंने जवाब दिया। आपको हमारा घर कैसा लगा? उसने फिर सवाल किया। बहुत अच्छा है, मैं ज़रा सा मुस्कुराई। और घर वाले? फिर सवाल आया। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा। और मैं आपको कैसा लगा हूँ? उसने अजीब सा सवाल किया। आप अच्छे हैं और मुझे भी अच्छे लगे हैं। अब्बू और भाभी को भी आप पसंद आए हैं, मैंने तफसील से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया मुझे पसंद करने का, ये कहकर वो पलट गया। हम लोग घर आ गए। सितारा बाजी को मैंने बहुत तंग किया। सलीम का नाम ले लेकर चिढ़ाती रही और वो मुस्कुराती रही। जब मैंने बताया कि सलीम भाई बहुत हैंडसम हैं, इनकी आंखें बहुत हसीन हैं और इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, तो बाजी के चेहरे पर खुशी के रंग फैल गए। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इसका होने वाला जीवन साथी खूबसूरत, कमाने वाला और अपना घर रखता हो। मैंने सितारा बाजी के चेहरे पर फैलते रंगों को देखा तो बेख्तियार दिल से दुआ निकली कि खुदा इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, ज़िंदगी का नया सफ़र खूबसूरत हो। सलीम के घर से वापस आने के तीसरे दिन की बात है। मैं कॉलेज से लौटी तो घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। सितारा बाजी जो मेरे घर आते ही मेरे लिए खाना निकालती थीं, वो सर से पांव तक चादर लपेटे कमरे में लेटी थीं। सादिया होमवर्क कर रही थी, भाभी किचन में थी। क्या बात है, सितारा बाजी की तबीयत तो ठीक है? मैंने प्लेट में सालन डाला और रोटी लेकर वहीं खाने बैठ गई। मैं खाना खाकर लेट गई। शाम तक बाजी वैसे ही लेटी रही। मैंने दोबारा जाकर आवाज़ दी, मगर वो ना बोली। सादिया ने भी मुझसे बात नहीं की। रात को खाना मैं बनाती थी। मैंने खाना बनाया। अब्बू और भाई के आने पर हम सब साथ खाना खाते थे। रात 8 बजे अब्बू और भाई आए। वो आते ही सितारा बाजी के पास चले गए। अरसलान भाई भी चुप चुप थे। मैं हैरान थी कि आखिर क्या बात हो गई है। मैं खाना लगाकर अब्बू को बुलाने के लिए कमरे में गई तो मुझे देखकर अब्बू कुछ कहते कहते खामोश हो गए। सितारा बाजी सर झुकाए बैठी थीं। करीबी भाभी और अरसलान भाई बैठे थे। मैंने खाने का बताया तो अब्बू खड़े हो गए। चलो आओ खाना खाते हैं, फिर इस मसले पर बात करेंगे। भाई और भाभी भी कमरे से बाहर निकल गए। मैंने एक नज़र सितारा बाजी पर डाली और इनके करीब बैठ गई। क्या बात हो गई है बाजी? मुझे भी तो कुछ बताएं। क्या तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है? बाजी का लहजा इतना कड़वा था कि मैं एक लम्हे को चुप हो गई। सलीम की अम्मी आई थीं सुबह तुम्हारे जाने के बाद। सलीम ने कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। दूसरी सूरत में वो हमारे घर से कोई भी रिश्ता उस्तवार नहीं करना चाहता। बाजी की आवाज़ थी कि कोई बम गिरा था मेरी समाअतों पर। बाजी ये कहकर कमरे से निकल गई और मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई, ये जान कर के सलीम को मैं पसंद आ गई हूँ और उसने कहा है कि अगर शादी होगी तो सिर्फ राबिया से, वरना मैं इस घर में किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। मैं हैरान परेशान रह गई। मैंने भी सलीम को पसंद किया था, मगर बाजी सितारा के लिए बहनोई के रूप में वो मुझे अच्छा लगा था। घर में टेंशन की फजा कायम हो गई थी। मैं मुजरिम ना होते हुए भी बाजी से नजरें मिलाने से डर रही थी। भाभी और सादिया भी मुझे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे मैंने कह दिया हो कि मेरी शादी सलीम से होगी। 3-4 दिन गुजर गए। छुट्टी का दिन था। अब्बा और अरसलान भाई भी घर पर थे। सलीम की भाभी और वालदा फिर आ गईं। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि सलीम ने अपना फैसला बदल दिया हो, मगर कुछ न हुआ। अब्बू ने मुझे दूसरे कमरे में बुलाया और बिला तमीद कहने लगे, राबिया, आज फिर सलीम की वालदा आई हैं। वो बज़िद हैं कि तुम्हारा रिश्ता लेकर ही जाएंगी। मैंने और अरसलान ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि इन्हें हाँ कर दी जाए। बात मुकद्दर की होती है। हो सकता है तुम्हारा नसीब सलीम ही हो और सितारा के लिए कोई और खुदा ने मुंतखब कर रखा हो। हमारी कोशिश यही होगी कि सितारा के साथ ही तुम्हारी शादी हो। मैं सर झुकाए सुन रही थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? उन्होंने पूछा। आप जो भी फैसला करेंगे
میری بہتری کے لیے ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ابو نے ہاں کر دی اور سلیم کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ لوگ منگنی کرنا چاہتے تھے، مگر ابو نے کہا کہ ستارہ بازی کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے بعد دونوں کی منگنی کر دی جائے گی۔ وہ لوگ مان گئے اور یوں سلیم کا نام میرے نام کے ساتھ آنے لگا۔ وہ خوبصورت انسان جو پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا میرا بننے والا تھا۔ میں خوش تھی۔ اب ستارہ بازی کے لیے رشتے کی تلاش زیادہ شروع کر دی گئی۔ گھر کا ماحول معمول پر آ چکا تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ستارہ بازی میرے ساتھ سرد مہری سے پیش آتی ہیں۔ ایک اندیکھا سا پردہ حائل ہو چکا تھا ہمارے درمیان، حالانکہ وہ پہلے کی طرح میرا خیال بھی رکھتی تھیں۔ کالج سے لوٹتے ہی میرے لیے کھانا گرم کرتی، بات چیت بھی کرتی تھیں، پھر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے درمیان پہلی والی بے تکلفی نہیں رہی۔ ستارہ بازی اب اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی جہیز تیار کر رہی تھیں۔ سلیم سے میرا رشتہ طے ہوئے 2-3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی امی اور بہنیں کبھی کبھار چکر لگا لیتی تھیں۔ وہ جب بھی آتی ستارہ بازی کچن میں چلی جاتی، چائے اور کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتی، مگر ان کے سامنے سلام کرنے کے بعد دوبارہ نہ آنے کی حتی الامکان کوشش کرتی تھیں۔ امی مجھے بہت پیار کرتی۔ میری نند بتاتی کہ آپ کے لیے سلیم بھائی کی پسند سے بری تیار ہو رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں مغرور ہونے لگتی۔ جتنا ہم لوگ ستارہ بازی کے لیے رشتے کی دعائیں کر رہے تھے، اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ ادھر سلیم کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن چھٹی کے بعد میں کالج سے باہر نکلی اور اسٹاف کی طرف چلنے لگی۔ میں بڑی سی چادر لپیٹے اپنی دھن میں مگن جا رہی تھی کہ اچانک میرے ساتھ کوئی چلنے لگا۔ رابعہ! کسی نے میرا نام پکارا۔ میں چونک کر مڑی تو میرے قریب سلیم کھڑا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ میں نے پوچھا۔ رابعہ، اس نے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کہیں بیٹھ کر بات کرو گی؟ مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ بہت ضروری بات ہے، پلیز۔ میں نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھ سے انکار نہ ہوا۔ ہم دونوں وہاں سے ایک قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نظریں جھکائے خاموش تھی۔ بہت ضروری بات ہے، پلیز۔ میں نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھ سے انکار نہ ہوا۔ ہم دونوں وہاں سے ایک قریبی پارک میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نظریں جھکائے خاموش تھی۔ سلیم کی نظروں کی تپش میں محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وارفتگی نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ، میرا تمہارا رشتہ طے ہوا تو تمہیں کیسا لگا؟ میں خاموش رہی۔ وہ پھر بولا، میں نے اپنی شادی کا معاملہ اپنے گھر والوں پر چھوڑ رکھا تھا۔ تمہاری باجی کو بھی انہوں نے ہی پسند کیا تھا۔ میں ان کی پسند پر راضی تھا۔ اس دن تم میرے گھر آئیں، تمہیں دیکھا تو یوں لگا جیسے مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ سو میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ میری شادی اگر ہوگی تو تم سے ہی ہوگی۔ تم بتاؤ، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا لگا، میں نے مختصر جواب دیا۔ اب تمہارے گھر والے تمہاری باجی کے رشتے کی وجہ سے ہماری شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، جبکہ میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ خمار آلود ہو گیا۔ میں تمہیں بہت جلد اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں کل دوبارہ امی کو بھیجوں گا۔ پلیز اپنے گھر والوں کو بھی ذرا سمجھاؤ۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں کیا سمجھاؤں؟ ہماری جان پر بنی ہے اور تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ ہم تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ وہ اپنی بےتابیوں کی کہانی سناتا رہا اور میں دل میں سوچتی رہی کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ اتنا چاہنے والا شخص میرا ہم سفر بننے والا ہے۔ دوسرے دن سلیم کی امی آئیں، ابو اور بھائی سے کافی دیر باتیں کرتی رہیں۔ ان کا موقف تھا کہ سلیم سے چھوٹی بہن کی شادی بھی کرنی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سلیم کی شادی ہو جائے۔ ابو نے بھابھی اور ستارہ بازی سے مشورہ کیا۔ ستارہ بازی تو خاموش رہیں، البتہ بھابھی نے بہت مخالفت کی، مگر ارسلان بھائی نے فیصلہ کر لیا
کہ ستارہ کے رشتے کے انتظار میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو شادی ہو جائے گی۔ اور یوں میری شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ صرف ایک ماہ بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ گھر میں تیاری شروع ہو گئی۔ میرا جہیز بہت قیمتی اور شاندار تھا۔ ستارہ باجی نے ایک ماں کی طرح مجھے رخصت کیا۔ میں سلیم کے گھر آ گئی۔ زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ سلیم کے گھر والوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سلیم تو میرا دیوانہ تھا۔ اتنی شدت سے مجھے چاہتا کہ میں خوف زدہ ہو جاتی، گھبرا جاتی۔ میں اپنے گھر بہت خوش تھی۔ میں کہ جاتی تو وہاں بھی سب ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ ستارہ باجی سلیم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ سلام کے بعد کچن میں چلی جاتی۔ البتہ سعدیہ بہنوئی سے مذاق کرتی تھی۔ ابو، بھائی اور بھابھی سلیم سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ 6 ماہ بعد مجھے ماں بننے کی نوید ملی۔ اب تو سلیم اور میری ساس نے محاورتاً ہی نہیں بلکہ حقیقتاً مجھے چارپائی سے پاؤں نیچے نہیں اتارنے دیا۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ بالکل باپ کی طرح خوبصورت سا بچہ، سب کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ اس کا نام حمزہ رکھا۔ باپ بن کر میرے لیے سلیم کی چاہت اور بڑھ گئی۔ میری زندگی میں اور نکھار آ گیا۔ مقدر کی بات تھی کہ ابھی تک ستارہ باجی کا رشتہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، البتہ حمزہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے گھر بہت کم آتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں دن رات دعا کرتی تھی کہ باجی کا رشتہ ہو جائے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دوسری سالگرہ کی رات کا ذکر ہے۔ پہلی سالگرہ بھی ہم نے بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ اب کی بار حمزہ کا عقیقہ بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ گوشت تو دوپہر تک تقسیم کر دیا تھا۔ رات کو سالگرہ کا فنکشن تھا۔ مہمان وغیرہ جمع تھے۔ میرے میکے والے بھی آئے ہوئے تھے۔ حمزہ سعدیہ کے پاس تھا۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ سلیم اس موقع کے لیے میرے لیے سبز رنگ کی ساڑی لائے تھے۔ ستاروں سے بھری ساڑی، زیور اور میک اپ کے علاوہ موتی کے پھولوں کے زیور نے مجھے عجیب سا حسن بخش دیا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کا رنگ بہت گورا تھا، جسم اسمارٹ اور دلکش تھا۔ شادی کے بعد میرا جسم تھوڑا سا بھر گیا تھا، جس سے میں بقول سلیم اور بھی دلکش لگنے لگی تھی۔ میں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں کیک کٹنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے سلیم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو مجھے بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سلیم ستارہ باجی کے قریب صوفے پر بیٹھا تھا اور وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ باجی نے میری شادی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس دن کے بعد باجی کی آمد و رفت میرے گھر میں بہت بڑھ گئی۔ وہ میرے اور حمزہ کے لیے بہت سی چیزیں پکا کر لاتی۔ سلیم کی پسند کی ڈشیں بناتی تھیں۔ سلیم بھی اب ان سے بے تکلفی سے ہنستا بولتا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ باجی غم اور مایوسی کی کیفیت سے نکل آئی ہیں۔ اب تو سلیم میرے بغیر بھی میرے میکے چلا جاتا تھا۔ میکے اور سسرال کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ کچھ دن اور گزرے تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے سلیم کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ میں نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب وہ زیادہ غصہ کرنے لگا تو میں نے توجہ دی۔ پہلے خود ہی کہتا تھا کہ تیار ہو کر میرا استقبال کیا کرو۔ اب اگر لپسٹک بھی لگا لیتی تو کہتا کس کو دکھانے کے لیے لگائی ہے۔ میرے سسرال کے قریب ہی ریس کورس تھا۔ اکثر ہم دونوں شام کو حمزہ کے ساتھ وہاں چلے جاتے۔ حمزہ کھیلتا رہتا، ہم باتیں کرتے، کبھی کبھی کھانا بنا کر ساتھ لے جاتی۔ حمزہ سیر کر کے خوش ہوتا تھا۔ اب کافی دن گزر گئے۔ سلیم گھر آتا اور تیار ہو کر دوبارہ گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہو تو ڈانٹ دیتا۔ میں پریشان رہنے لگی، اپنے ساس و سسر کو کیا بتاتی۔ وہ خود حیران تھے کہ سلیم کا رویہ اس قدر سخت کیوں ہو گیا ہے۔ ایک دن میں اپنے بیڈ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے مجھے کسی کاغذ کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے چادر اٹھا کر دیکھا تو گدے کے اوپر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اسکاچ ٹیپ کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، وہ کوئی تعویذ تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ کون میرا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی میرے ارد گرد ضرور تھا
جو تعویذوں کے ذریعے سلیم کو مجھ سے متنفر کر رہا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ ابو یا باجی کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ستارہ باجی اب میری ماں کی جگہ تھی۔ میرے ساتھ اب ان کا رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں دوسرے دن اپنے میکے چلی گئی، ستارہ باجی کو تعویذ دکھایا اور سلیم کے رویے کے متعلق بھی بتایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ سلیم کو سمجھائیں گی۔ 2 دن بعد سلیم مجھے لینے آیا تو باجی نے میرے سامنے ہی اسے سمجھایا، سختی سے بات کی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد کئی دن تک اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ پھر میری طرف لوٹ آیا تھا۔ اب ہم دوبارہ شام کو ریس کورس جانے لگے تھے۔ 1-2 بار سلیم کو باہر کام تھا تو اس نے کہا کہ میں خود حمزہ کو ساتھ لے جایا کروں۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ سلیم نہ ہوتا تو ہم دونوں ماں بیٹا ریس کورس چلے جایا کرتے تھے۔ وہ گیند سے کھیلتا، 1-2 گھنٹے کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ ایک شام حمزہ اپنی گیند سے کھیل رہا تھا۔ میں گھاس پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا میرے قریب آیا۔ یہ آپ کا بھائی ہے؟ اس نے حمزہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اوہ سوری، وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ بہت پیارا بچہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے ساتھ کھیل لوں؟ مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے، میں اکثر اسے ادھر دیکھتا ہوں، میں روزانہ ادھر آتا ہوں۔ مجھے اس کی باتوں سے الجھن ہونے لگی، خواہ فری ہو رہا تھا۔ جی نہیں، میں نے بڑے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اس کے پاپا آنے والے ہیں، ہم گھر جا رہے ہیں، اور پھر یہ اجنبیوں سے بہت گھبراتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کی طرف چل دی۔ کافی دن تک میں وہاں نہیں گئی۔ حمزہ کی 3ری سالگرہ آنے والی تھی۔ سلیم کا رویہ عجیب تھا، کبھی بہت مہربان اور کبھی نامہربان۔ میں نے اب اس کی عادت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے سلیم سے کہا کہ وہ باجی کے لیے کوئی رشتہ دیکھے، اپنے ملنے ملانے والوں میں پتہ کرے، کیونکہ اب تو سعدیہ بھی جوان ہو گئی ہے۔ وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہا۔ ایک شام ستارہ باجی ہمارے گھر آئیں اور کہنے لگیں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کہیں باہر چلو۔ میں نے بہت کہا کہ ادھر اپنے بیڈ روم میں بات کر لیتے ہیں، مگر وہ نہ مانی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ریس کورس چلی آئیں۔ حمزہ تو کھیلنے لگا، ستارہ باجی مجھے بٹھا کر کسی ضروری کام سے چلی گئیں۔ میں وہیں بیٹھی تھی کہ وہ اس دن والا لڑکا پھر آ گیا۔ میں تو اسے بھول چکی تھی، اب اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ وہ کچھ کہے بغیر میرے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ آپ بہت دنوں بعد آئی ہیں، میں روزانہ آپ کا انتظار کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ ابھی میں اسے کوئی سخت جواب دینے ہی والی تھی کہ سلیم وہاں آ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے بڑی سختی سے پوچھا۔ میں ڈر گئی، میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ آپ کون ہیں؟ وہ لڑکا سلیم سے مخاطب ہوا۔ میں بتاؤں تمہیں کہ کون ہوں؟ سلیم آگے بڑھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں پلیز سلیم، یہ کوئی نہیں ہے۔ اصل میں میرے منہ سے کوئی جملہ نہ نکل سکا۔ سلیم نے میری بات نہیں سنی۔ وہ اس لڑکے کو گھورتے ہوئے بولا، اس کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ یہ میری دوست ہیں، وہ لڑکا اطمینان سے بولا۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا۔ بتاؤ نہ انہیں رابعہ، میں تمہارا جاننے والا ہوں اور ہم روزانہ ادھر ملتے ہیں۔ سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا، دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے مڑا۔ جب ہم گھر پہنچے تو باجی ستارہ گھر میں موجود تھیں۔ میں انہیں پوچھنے ہی والی تھی کہ آپ مجھے وہاں چھوڑ کر گھر کیوں آ گئیں کہ سلیم نے اپنے ابو اور امی کو آواز دی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری بیوی بد کردار ہے، یہ باہر روزانہ ایک غیر مرد سے ملاقات کرتی ہے۔ شک تو مجھے کافی دنوں سے تھا، مگر آج میں نے خود دیکھ لیا ہے، اس لیے میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ الفاظ دہرا کر وہ حمزہ کی طرف مڑا۔ یہ بچہ بھی میں اسے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ میرے سر پر آسمان گرا اور وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ میں کانپتے جسم کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔
باجی نے آگے بڑھ کر حمزہ کو گود میں اٹھا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل آئیں۔ میں ایک روبوٹ کی طرح ستارہ باجی کے ساتھ چلی آئی۔ خرائے، توپا اور ارسلان گھر میں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میری حالت دیکھ کر ابا تیزی سے آگے بڑھے۔ سلیم نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ستارہ باجی کے لہجے میں اتنا سکون تھا کہ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور تب فہم و ادراک کی ساری منزلیں میں ایک لمحے میں طے کر گئی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے اس مقام تک لانے میں سارا کردار ستارہ باجی نے ہی ادا کیا تھا۔ ستارہ باجی نے یہ سب کچھ اپنی ہی سگی بہن کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، حالانکہ اس میں میرا قصور کوئی نہیں تھا کہ سلیم نے انہیں چھوڑ کر مجھے پسند کیا۔ دکھ تو یہ تھا کہ میں بے خبری میں لٹ گئی تھی۔ ستارہ باجی کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیل گیا تھا۔ اب وہ کہے لگانے لگی تھیں۔ میں نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ابا نے گلے لگایا اور رونے لگے۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں دوبارہ اسی گھر میں آ گئی تھی۔ سلیم کے گھر والوں نے میرا سامان بھجوا دیا تھا۔ میں سارا وقت گمسم لیٹی رہتی۔ سعدیہ زبردستی کھانا کھلا دیتی۔ حمزہ کو بھی وہی سنبھال رہی تھی۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ ابا اور ارسلان بھائی بھی مجھے سمجھاتے، حمزہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بات کرتے۔ آہستہ آہستہ میں اس دکھ سے باہر نکلنے لگی۔ حمزہ کی معصوم صورت اور شرارتیں مجھے جینے پر مجبور کرنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ باپ تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا ہے۔ اب اگر میں نے بھی اس پر توجہ نہ دی تو یہ معصوم بکھر کر رہ جائے گا۔ تو میں نے اپنے آپ کو حمزہ کی ذات میں قید کر لیا۔ ستارہ باجی سے میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ویسے بھی وہ اب مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگی تھیں۔ بھابھی کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ صرف ابا اور سعدیہ میرا خیال رکھتے۔ ابا مجھے الگ سے پیسے دیتے، حمزہ کے لیے چیزیں لاتے۔ ارسلان بھی اپنے بچوں میں گم تھے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دن کے بعد سلیم سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ میں نے بھی اسے تلخ خواب سمجھ کر بھلانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اب میری ذات کا محور صرف حمزہ تھا۔ میں نے اپنی بے رنگ زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے سلیم کے گھر سے نکلے 2سرا سال ہونے والا تھا۔ ستارہ باجی نے آ کر میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہ بھی ابھی تک کنواری بیٹھی تھیں۔ رشتے آئے تھے اور نہ جانے کیوں پسند کرنے کے باوجود دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ سعدیہ بھی اب شادی کے قابل تھی۔ اسے نت نئے فیشن کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ابا اور سعدیہ کے علاوہ کوئی مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے حمزہ کو نرسری کلاس میں داخل کروانے کا سوچا۔ نزدیکی ایک پرائیویٹ انگلش اسکول تھا۔ میں نے وہاں جا کر داخلے کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹا سا ٹیسٹ لینا ہوگا جس میں بچے کو چند بنیادی چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ ٹیچر نے مجھے ایک لسٹ دی جس میں داخلہ ٹیسٹ کی تیاری کا تھوڑا بہت مواد تھا۔ ٹیسٹ 15 دن بعد ہونا تھا۔ میں نے حمزہ کو تیاری کروانا شروع کی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں شام کو حمزہ کو لے کر چھت پر چلی جاتی، وہاں اسے پڑھاتی اور رات گئے تک اوپر ہی رہتی۔ ایک شام میں حمزہ کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک میرے قریب ایک پتھر آ کر گرا۔ میں نے اسے دیکھا تو پتھر کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا۔ حیرانگی کے ساتھ میں نے وہ کاغذ اٹھایا، کھولا تو وہ ایک خط تھا۔ لکھا تھا بغیر کسی القاب کے، میں بہت دنوں سے آپ کو چھت پر دیکھ رہا ہوں۔ پہلے تو سرسری دیکھا، پھر دل نے کہا کہ بار بار دیکھوں، اور جب بار بار دیکھا تو دل کے راستے کھلتے گئے اور آپ خود بخود دل میں آ سمائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگے گا، پھر بھی قسمت آزمانا چاہتا ہوں کہ دیار حسن میں میری پذیرائی ممکن ہے یا نہیں۔ فقط آپ کی نظر کرم کا منتظر، وسیم۔ میں نے خط پڑھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ہی فلیٹ کی بالکونی میں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور خود حمزہ کو لے کر نیچے آ گئی۔
اگلی شام پھر ایک خط پتھر کے ساتھ آیا۔ اس میں بھی وہی بے قراری اور چاہت کا اظہار تھا۔ میں نے وہ بھی پھاڑ دیا۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں دن بھی وہ مستقل مزاجی سے ڈٹا ہوا تھا۔ میں اس کے خط ابا یا بھائی کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ پہلے ہی سلیم نے طلاق کی وجہ بتاتے ہوئے ابا اور بھائی کو یہی کہا تھا کہ میرا کردار اچھا نہیں ہے۔ وسیم نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ صرف ایک بار مل لینے کے لیے اصرار کرتا رہا۔ اپنے 10ویں خط میں اس نے لکھا کہ کل دوپہر 2 بجے میں اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول دوں گا، تم میرے گھر آ جانا، اگر نہ آئی تو پھر میں خود تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں نے وہ خط بھی اسے دکھا کر پھاڑ دیا، مگر اندر سے مضطرب ہو گئی۔ کیا پتا وہ سچ مچ ابا سے ملنے آ جائے۔ رات بھی اسی فکر میں گزر گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو میں نے سعدیہ سے کہا کہ میں حمزہ کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہوں۔ اس نے حمزہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں گھر سے نکلی تو سناٹا تھا۔ وسیم کے فلیٹ کا تو مجھے پتا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچی اور تیزی سے کھلے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ دور سے بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا، مگر قریب سے دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے میرے آنے کا شکریہ ادا کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی۔ اس دوران زیادہ تر وہی بولتا رہا۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ میں نے بھی اسے سلیم سے طلاق اور حمزہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں حمزہ کی ماں ہوں۔ اس نے اپنی محبت کا یقین دلایا، قسم کھائی کہ وہ میرے بیٹے کو باپ کی محبت دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب میں اس کے فلیٹ سے نکلی تو وسیم کی محبت پر یقین کر چکی تھی۔ وسیم الیکٹریکل انجینئر تھا۔ لاہور میں علامہ اقبال ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہوئی تو وہاں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی تھیں۔ وسیم پشاور کا رہنے والا تھا اور اپنی کمپنی کی طرف سے لاہور ایئرپورٹ پر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 لڑکے اور تھے۔ کمپنی نے انہیں فلیٹ لے کر دیا تھا۔ یہاں 2 سال تک رہنے کا معاہدہ تھا، یعنی جب تک اقبال ٹرمینل مکمل طور پر تیار نہ ہو جاتا۔ ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا کام ہو چکا تھا اور اب بجلی، پانی، لفٹ کی تنصیب اور دوسرا کام ہو رہا تھا۔ وسیم کی اس ملازمت کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار اسے دوسرے شہر بھیجا گیا تھا۔ وسیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ کام ختم ہوتے ہی واپس جائے گا اور اپنی والدہ اور بہن کو لے کر آئے گا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی اور میں جو بے رنگ زندگی گزار رہی تھی، اس کی محبت کی شدت نے میری زندگی میں نیا رنگ بھر دیا۔ پہلے حمزہ اور اب وسیم تھا، جن کی وجہ سے میری زندگی میں رنگ بھر گئے۔ سلیم کا دیا ہوا دکھ فراموش کر کے میں نے وسیم کی محبت کو دل میں بسا لیا تھا۔ میری اور سلیم کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ لاہور کی ساری سیرگاہوں، ہوٹلوں، پارکوں میں ہم ملے۔ اس کے فلیٹ میں بھی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ رہنے والے 3 لڑکے اس کے رازدار تھے۔ ہر ملاقات پر حمزہ میرے ساتھ ہوتا۔ وسیم حمزہ سے بہت پیار کرتا، اس کے لیے کھلونے، کپڑے، چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ میں دل و جان کی تمام تر شدتوں سے وسیم سے پیار کرنے لگی تھی۔ ابھی تک گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی، مگر ایک دن سعدیہ نے اچانک کسی ضرورت کے تحت میرا پرس کھولا تو وسیم کی تصویر نکل آئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں بھی کوئی رازدار چاہتی تھی۔ پھر سعدیہ مجھ سے چھوٹی بھی تھی اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ میں نے اسے وسیم کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ وہ بھی وسیم سے ملے گی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ باجی اور بھائی کو اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ جب وسیم اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا تب انہیں پتہ چلنا چاہیے۔ سعدیہ نے وعدہ کر لیا۔ میں نے اگلی ملاقات میں سعدیہ کو وسیم سے ملوایا۔ سعدیہ اس سے بہت خوش دلی سے ملی۔ اسے کہنے لگی، ہماری باجی بہت دکھی ہیں، اب آپ اسے ملے ہیں تو انہیں بہت سی خوشیاں دیجیے گا۔ سعدیہ کو رازدار بنا کر میں مطمئن ہو گئی۔ اب مجھے ابا سے بات کرنا تھی۔ وسیم کے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں ابا کو بتا دینا چاہتی تھی۔
وسیم سے ملاقات جاری تھی۔ ہم تنہائی میں بھی ملنے لگے تھے۔ تنہائی میں ہونے والی ملاقاتوں نے ہم دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم کر دی تھیں۔ سچ کہتے ہیں کہ غیر مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلے تو ندامت بھی ہوئی، پھر وسیم کی باتوں نے وہ احساس بھی ختم کر دیا۔ بقول اس کے محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں کوئی تم سے فلرٹ نہیں کر رہا، ہم دونوں بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ سوچ جو احساس گناہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ وسیم اور میری محبت کو تقریباً 1.5 سال ہونے والا تھا۔ ایئرپورٹ کا کام بھی مکمل ہونے کو تھا۔ وسیم کے واپس جانے میں 2 ماہ رہ گئے تھے۔ ایک دن میں حمزہ کو لینے اسکول جا رہی تھی کہ وسیم سے ملنے کو دل چاہا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ بہت مصروف تھا، اس لیے وسیم کے فلیٹ کی طرف آ گئی۔ لنچ ٹائم پر وہ روزانہ گھر آ جایا کرتا تھا۔ کیونکہ اس کے ساتھ رہنے والے لڑکے مجھے جانتے تھے، اس لیے اگر وہ ہوتے بھی تو دوسرے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے۔ سعدیہ اور ستارہ باجی شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں، سو میں مطمئن ہو کر وسیم کی طرف آ گئی۔ بیل بجائی تو کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا وسیم ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے انہوں نے مجھے چونکا دیا۔ کیا بات ہے؟ اندر آنے کے لیے راستہ بھی نہیں دو گے؟ میں نے کہا۔ نہیں رابعہ، دراصل اندر ہماری کمپنی کے مالک آئے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت تم چلی جاؤ، میں بعد میں تمہیں فون کروں گا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گئی ہوں کہ وسیم نے مجھے ایک موبائل فون لے کر دیا تھا۔ وہ مجھے فون کر دیتا یا میسیج بھیج دیتا تھا۔ میں واپس آ گئی اور شام تک اس کے فون کا انتظار کرتی رہی، مگر فون نہیں آیا۔ دوسرے دن دوپہر کو فون آیا کہ وہ میرا گھر پر ہی انتظار کر رہا ہے۔ میں سعدیہ کو اس کے گھر جانے کا کہہ کر اس کی طرف آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ہم دونوں بہت والہانہ انداز میں ملے۔ باتوں کے دوران اچانک اس نے کہا، رابعہ، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی؟ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اسے ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میری بڑی باجی نے سازش کر کے میرے شوہر کو میرے خلاف برگلایا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، تم نے ذکر کیا تھا، میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وسیم کی محبت اور توجہ نے میری ساری محرومیاں ختم کر دی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد وہ مجھے دلہن بنا کر پشاور لے جائے گا اور حمزہ کو ساری عمر باپ کا پیار دے گا۔ وہ اپنی آنکھوں، اپنے لہجے سے سچا لگتا تھا۔ وہ دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتا تھا۔ 17 مارچ 2003 کو پرویز مشرف کو اقبال ٹرمینل کا افتتاح کرنے کے لیے آنا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے میں وسیم سے ایک پارک میں ملی تھی۔ اس نے کہا کہ چند دنوں تک وہ پشاور چلا جائے گا اور پھر اپنے گھر والوں سے بات کر کے امی اور بہن کو ساتھ لائے گا۔ میں اس کے جانے سے اداس تو تھی، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ وہ بہت جلد مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا۔ جس دن افتتاح ہوا اس سے اگلے روز وسیم کی روانگی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ اس دن صبح 10 بجے فلیٹ پر ملاقات کریں گے۔ اس کے ساتھ والے لڑکے کچھ شاپنگ وغیرہ کے لیے جانے والے تھے۔ اس وقت وہ اکیلا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے موبائل پر رنگ کر کے آنے کا بتائے گا۔ میں انتظار کرتی رہی۔ 10، 11 اور پھر 12 بج گئے۔ میں پریشان ہو گئی۔ سعدیہ بھی گھر پر نہیں تھی، وہ سب سے ہی اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی۔ بھائی اور باجی نے تقریباً مجھ سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ 1 بج گیا تو سعدیہ واپس آئی۔ میں نے اسے وسیم کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ وہ کسی طرح پتہ کرے کہ وسیم کہاں ہے، کیونکہ وہ اپنا موبائل بھی بند کر چکا تھا۔ میں بار بار اسے فون کر رہی تھی مگر اس نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ سعدیہ نے مجھے اتنا پریشان دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں خود جا کر پتہ کرتی ہوں۔ وہ وسیم کے فلیٹ تک گئی اور جلدی واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ فلیٹ پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں تو رونے لگ گئی۔ سعدیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ کہیں شاپنگ کے لیے چلے گئے ہوں اور وسیم ان کے ساتھ ہوگا۔ میں رات گئے تک انتظار کرتی رہی۔ دوسرے دن حمزہ کو میں اسکول چھوڑنے گئی تو واپسی پر فلیٹ چلی گئی۔ وہاں دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ میرا دل ڈوب گیا۔
اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، وسیم کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں دن رات تڑپ رہی تھی۔ آخر ایک دن میں ایئرپورٹ چلی گئی، حمزہ میرے ساتھ تھا۔ وہاں میں نے وسیم کی کمپنی کا نام لے کر کسی کو بلانے کو کہا۔ ایک پولیس والا ادھر کھڑا تھا۔ میں نے اس کی منت کی۔ اس نے کہا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ میری پریشانی دیکھ کر اس نے مجھے ایک جگہ رکنے کو کہا اور خود پتہ کرنے چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ ایک لڑکے کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا جس کا نام طاہر تھا، وسیم کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ میں نے اسے وسیم کی تصویر دکھائی۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ واقعی وسیم ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ میں کافی دنوں سے اسے تلاش کر رہی ہوں۔ طاہر نے کہا، وسیم تو کافی دن ہوئے واپس پشاور چلا گیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ وہ مجھے ملے بغیر چلا گیا تھا۔ میں کچھ دیر تو شاید بیٹھی رہی، پھر میں نے کہا، بھائی آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے اس کا پشاور کا نمبر دے دیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے روتے دیکھ کر حمزہ بھی رونے لگا۔ وہ لڑکا پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم رابعہ ہو۔ وسیم نے ہم سب لڑکوں کو تمہارے بارے میں بتا رکھا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ تم سے شادی کرے گا، تو پھر تمہیں یوں بغیر ملے کیوں چلا گیا؟ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دیا اور اس کا نمبر بھی لیا۔ گھر آ کر میں بہت پریشان رہی۔ اب میں انتظار اور امید کی کیفیت میں دن گزار رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد طاہر کا فون آیا۔ اس نے مجھے وہیں ایئرپورٹ بلایا تھا۔ میں وہاں گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے طور پر پشاور میں وسیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ وسیم ہم چھوڑ چکا ہے اور وہ اب یہاں کام نہیں کرتا۔ میں یہ بات سن کر گمسم بیٹھی رہ گئی۔ میری حالت اس مسافر کی سی تھی جس کی جمع پونجی راستے میں ہی لٹ گئی ہو۔ وہ لڑکا کہنے لگا، تمہیں ایک غیر لڑکے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ نہیں، میں نے تڑپ کر کہا، وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ مخلص تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ وہ بے وفا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جاؤ اور انتظار کرو، شاید وہ آ جائے، اس نے کہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر التجا کی، خدا کے لیے بھائی، کسی نہ کسی طرح پشاور میں اس کی رہائش کا ایڈریس یا فون نمبر کا پتہ کرو۔ میں تمہارا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، تمہیں تمام عمر دعائیں دوں گی۔ دیکھو بی بی، یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں لاہور میں رہ کر کس طرح اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر سکتا ہوں؟ میں رونے لگی اور پھر التجا کی۔ اسے کہا کہ جتنے بھی پیسے خرچ ہوں گے میں دوں گی، کسی بھی طرح اس کا فون نمبر لا دیں، یا اگر وہ ملے تو صرف ایک بار مجھے خود کہہ دے کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، پھر مجھے یقین آئے گا۔ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ بے وفا ہے یا وہ مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا طاہر بہت اچھا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ 15-20 دنوں کے بعد اس کا فون آیا۔ اس نے مجھے وسیم کے گھر کا نمبر دیا۔ میں اس کی بہت احسان مند ہوئی۔ بعد میں نے وسیم کے گھر کا نمبر ملایا۔ کافی دیر کے بعد کسی نے ادھر سے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، ایک مردانہ آواز آئی۔ کیا وسیم صاحب ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، جی نہیں، وہ تو موجود نہیں ہیں۔ جواب ملا، کہاں ہیں وہ؟ میں نے پھر پوچھا، وہ تو دبئی جا چکا ہے۔ آپ کون ہیں اور وسیم سے کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے سوال ہوا، مگر میری ہمت تو یہ سن کر ہی ٹوٹ گئی تھی کہ وسیم پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ اب تو کوئی آس، کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اس رات مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ 2 دن تک میں نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی۔ حمزہ کی بھی مجھے ہوش نہ تھی۔ تیسرے دن حالت سنبھلی۔ ابا نے ڈاکٹر کو گھر بلوا لیا تھا۔ سعدیہ میری تیمارداری کر رہی تھی۔ ستارہ باجی اور بھائی میرے قریب بھی نہیں آئے تھے۔ میں ایک بار پھر زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئی تھی۔ وسیم کی باتیں، اس کا والہانہ پن، اس کی چاہت یاد آتی تو دل تڑپ اٹھتا۔ 2 سال تک وہ مجھے بے وقوف بناتا رہا تھا۔ میں دوبارہ
मोहब्बत के धोखे में बर्बाद हो गई थी। एक बार सलीम की मोहब्बत ने मुझे बर्बाद किया। अपनी बहन की नज़रों में इसकी खुशियों की कातिल ठहरी और वो भी बेवफा निकला। मेरी मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दिया। दूसरी बार वसीम ने बर्बाद किया। मैं जिंदगी गुजारने ही घसीट रही थी कि एक जानलेवा इंकशाफ हुआ। दोपहर का वक्त था। हमजा को स्कूल से लेकर आई। इसका यूनिफॉर्म तब्दील करवाकर उसके लिए खाना लेने किचन की तरफ जा रही थी कि सितारा बाजी के कमरे के पास से गुजरते हुए अपना नाम सुनकर गैर इरादी तौर पर रुक गई। अंदर सादिया, सितारा बाजी और भाभी थी। सितारा बाजी से कह रही थी, बड़ा ऊंचा उड़ रही थी वसीम की मोहब्बत में, देखा कैसे मुंह के बल गिरा दिया है। ऐसी बहन तो खुदा किसी को न दे। पहले बड़ी बहन के होने वाले शौहर को छीना, फिर छोटी बहन जिससे प्यार करने लगी थी उसे अपने जाल में फंसा लिया। सादिया कहे जा रही थी, मैं तो वसीम को देखते ही दिल दे बैठी थी, मगर ये खुन्नी उसे ले उड़ी। छत पर हमजा को पढ़ाने के बहाने वसीम को देखती थी। क्या बताऊं, जब मुझे पता चला कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो राबिया से मोहब्बत करता है, मुझे तो आग ही लग गई। ठीक है, अगर वो मेरा नहीं बना तो इस चुड़ैल का क्यों बने। कहता था शादी करूँगा, हमजा को बाप का प्यार दूंगा। बड़ी मुश्किलों से इसने यकीन किया कि राबिया का किरदार ठीक नहीं है, इसीलिए इसके शौहर ने इसे तलाक दी। और ये कि हमजा भी नाजायज़ औलाद है। बड़ी मेहनत की है मैंने इसे यकीन दिलाने में, इसीलिए तो बगैर मिले चला गया। बड़ी खुश थी, फिर से दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी। बहनों की दुश्मन। सादिया के लहजे में इतनी नफरत थी कि मैं अपनी जगह सुन हो गई। तो सादिया ने वसीम को मेरे खिलाफ बरगलाया था और वो कितना कानों का कच्चा निकला कि मुझसे तस्दीक भी नहीं की, हालांकि मैं इसे सब कुछ बता चुकी थी। मेरी बहनों ने मेरी खुशियों को दोबारा निकल लिया था। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि सिताराबाजी के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। मेरा ख्याल था कि मुझे तलाक हो जाने के बाद तो सिताराबाजी के दिल में ठंडक पड़ गई होगी, हालांकि सलीम मेरा नसीब था तो इसका रिश्ता बाजी से कैसे हो सकता था। रिश्ते तो खुदा ने बना रखे हैं असल से। और अब सादिया, जिसे मैं छोटी बहन ही नहीं बेटी समझती थी, इसने भी मुझे बेखबरी में डस लिया। अगर मुझे खबर होती कि वो वसीम को पसंद करती है तो मैं इसकी खातिर पीछे हट जाती, मगर मेरी किस्मत बकौले शायर के, गैरों को क्या पड़ी है कि रुसवा करें हमें, इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। मेरी आस्तीन में छुपे सांपों ने मुझे डस लिया था। अब देखना मैं आगे क्या करती हूँ। सिताराबाजी ने कहा, इसे खून के आंसू रुलाऊंगी, ये मरने की दुआएं करेगी, मगर इसे मौत नहीं आएगी। मैं आगे न सुन सकी, लड़खड़ाते कदमों से वापस आ गई। सोच सोच कर मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था। अब न जाने मुकद्दर में कितनी रसवाइयाँ लिखी हों, न जाने मेरी बहनों का अगला कदम क्या होगा। मैं खौफज़दा हो गई। अब तो रात दिन अजीब से खौफ में गुजरने लगे। सोते सोते चौंक पड़ती और फिर एक दिन मेरा खौफ मुजस्सिम शक्ल में सामने आ गया। सर्दियों के दिन थे, सरे शाम ही अंधेरा हो जाता था। रात का खाना खाकर मैं हमजा के साथ लेटकर इसे सुला रही थी कि सादिया मुझे बुलाने आई कि अब्बा बुला रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो सामने ही सलीम बैठा था। इसे अचानक इतने सालों बाद देखकर मैं हैरान रह गई। अब्बा और अरसलान भाई वहाँ मौजूद थे। आओ बेटी, अब्बा ने मुझे पास बिठा लिया। सलीम तुमसे मिलना चाहता था, मैंने इसे घर बुला लिया। अब किस लिए मिलना चाहता है? अब हमारे दरमियान कौन सा रिश्ता रह गया है? मैंने तलखी से जवाब दिया। ऐसा ना कहो राबिया, मियाँ बीवी में नाराज़गी हो ही जाती है। 10 साल तक अलग रहने के बाद भी सुलह हो ही जाती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब प्लीज़ नाराज़गी ख़त्म करो और मेरे साथ चलो। क्या? मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। तुमने मुझे तलाक दे दी है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं चीख कर बोली। देखें चाचा जान, मैंने इसे बुरा भला कहा था, गालियाँ भी दी थीं, घर से निकलने को भी कहा था, लेकिन मैंने तलाक नहीं दी। मेरे अम्मी अब्बू से पूछ लें। सिताराबाजी वहाँ मौजूद थीं। मैंने इसे तलाक नहीं दी थी, मैं कसम खाकर कहता हूँ।
سلیم نے ابو کو مخاطب کر کے بڑی عاجزی سے کہا۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، اس نے مجھے 3 بار طلاق دی تھی۔ میں نے ارسلان بھائی سے کہا، ستارہ باجی اور اپنے ماں باپ کے سامنے اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جاؤ ستارہ کو بلاؤ، ابا نے سعدیہ سے کہا۔ وہ ستارہ باجی کو بلا لائی۔ سلیم ستارہ باجی کو دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ میں نے طلاق کا لفظ کہا تھا؟ اس وقت میں شدید غصے میں تھا۔ صورتحال ہی ایسی تھی۔ آپ بتائیں کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ ملتے دیکھ سکتا ہے؟ ستارہ، تم نے ہی آ کر مجھے کہا تھا کہ سلیم نے رابعہ کو طلاق دے دی ہے۔ ابا نے باجی سے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ شاید سلیم نے طلاق نہ دی ہو، مجھے ہی سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ الفاظ تھے کہ زہر میں بجھے ہوئے تیر میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ ایک بار پھر میری بہن نے میری بربادی کا سامان کر دیا تھا۔ ابا اور ارسلان بھائی کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ اس وقت تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ بہت جلد مجھے لینے آئے گا۔ بعد میں نے رو رو کر ابا اور بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اگلے چند دن کرب و اذیت میں گزر گئے۔ ایک دن وہ پھر آ گیا۔ اس بار اس کے ماں باپ ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے طلاق کا لفظ نہیں سنا۔ ابا نے کہا کہ تم لوگوں نے سامان کیوں واپس بھیجا تھا؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، اس وقت سلیم سخت غصے میں تھا، وہ ہر تعلق ختم کر لینا چاہتا تھا، اسی لیے سامان واپس بھیج دیا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمیں سامان نہیں چاہیے، ہماری بہو واپس کر دیں۔ اب تو ابا اور بھائی کو مکمل یقین ہو گیا۔ بھائی نے مجھے سمجھایا کہ اب وہ خود چل کر آئے ہیں تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ تم نے اتنا عرصہ جھوٹ بولا، اب جاؤ اپنے گھر۔ میں نے خدا رسول کی قسمیں کھائیں مگر میری کسی نے نہ سنی۔ باجی، بھابھی اور سعدیہ سب مجھے جانے پر مجبور کرتے رہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مرنے کی دھمکی دی۔ ابا نے کہہ دیا کہ تمہیں ہر صورت جانا پڑے گا۔ جب مجھے بھیجنے کی ہر صورت ناکام ہو گئی تو ابا کو سعدیہ نے میرے اور وسیم کے بارے میں بتا دیا۔ وسیم کو لکھے ہوئے خط اور موبائل فون بھی ابا اور بھائی کو دکھا دیا اور کہا کہ اسی لیے یہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ابا اور بھائی تو وہ خط دیکھ کر پاگل ہو گئے۔ دونوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ میرا سارا وجود زخمی ہو گیا۔ ابا ستارہ باجی پر بہت یقین کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو باجی کا مجرم بھی سمجھتے تھے۔ اب ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اسی وقت سلیم کے گھر والوں کو کہہ دیتے کہ اگر شادی کرنی ہے تو بڑی سے ہی ہوگی تو آج تک وہ کنواری نہ بیٹھی ہوتی۔ ستارہ باجی نے بھی ابا اور ارسلان بھائی سے یہی کہا کہ میرے وسیم سے ناجائز تعلقات تھے، ہم منع کرتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ لڑتی تھی۔ دوسری طرف سلیم نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ طلاق کا ثبوت لاؤ ورنہ میں عدالت میں بلوا لوں گا کہ بغیر طلاق کے میری بیوی مجھے چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں رابعہ کو معاف کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، وگرنہ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے۔ ایسی باتوں نے ابا اور بھائی کو ڈراوا دیا اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اگر تم شوہر کے گھر نہ گئیں تو اس گھر میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا نے سلیم کو بلوا لیا اور مجھے زبردستی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ حمزہ پہلے تو ڈرا، پھر سلیم کی محبت دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ سلیم نے اسے کہا کہ میں تمہارا پاپا ہوں اور میں دبئی گیا ہوا تھا، اب آ گیا ہوں۔ سلیم کے گھر واپس آ کر میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے، اس لیے ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو گناہ آلود زندگی گزاریں گے۔ اچھا، سلیم نے طنزیہ انداز میں کہا، وسیم کے ساتھ تم بہت نیکی کا کام کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے وقت تمہیں گناہ کا احساس نہیں ہوا؟ میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں سلیم کے گھر پر ہی رہ رہی ہوں۔ وہ میرا اور حمزہ کا تمام خرچہ پورا کر رہا ہے۔ حمزہ کو اس نے بہت اچھے اسکول میں داخل کرا دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ رہی، وہ جلد ہی شادی کرنے والا ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ میں حمزہ کی وجہ سے زندہ ہوں۔ سلیم اور اس کے ماں باپ جتنا لفظوں سے مجھے ذلیل کرتے ہیں میں کب کی جان دے چکی ہوتی،
مگر حمزہ کی معصوم صورت مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، ورنہ یہ کوئی زندگی تو نہیں۔ میں سلیم سے التجائیں کرتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں کہ مجھے جانے دے، آزاد کر دے، مگر میری بہنوں نے ایسا چکر چلایا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمام عمر ایسے ہی باندھے رکھوں گا، خود دوسری شادی کروں گا۔ میں دن رات دعائیں کرتی ہوں کہ خدا سلیم کے دل میں رحم ڈالے، وہ خود ہی سب سے کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ شاید یہ میرے گناہوں کی سزا ہے کہ میں اسی طرح نامراد زندگی گزار رہی ہوں۔ میں سلیم کے گھر آنے کے بعد بھی کئی بار اس فرم کے آفس میں گئی ہوں جہاں وسیم کام کر رہا تھا۔ اس لڑکے طاہر سے بھی پوچھتی رہتی ہوں کہ شاید وسیم واپس آ گیا ہو۔ کئی بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں پشاور چلی جاؤں، وہاں وسیم کا گھر تلاش کروں، اس کے گھر والوں سے التجا کروں، مگر میں اکیلی کس طرح جاؤں؟ دوسرے، سلیم مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جس دن بھی تمہیں کوئی اور مل گیا تم اس کے ساتھ بھاگ جاؤ گی، مگر میں ایسا موقع آنے ہی نہیں دوں گا۔ گھر والوں سے میں نے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے۔ ستارہ باجی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، نہ ہی سعدیہ کا کوئی رشتہ آیا ہے، اور میں بھی تو اب یہی بددعائیں کرتی ہوں کہ وہ دونوں بھی میری طرح نامراد رہیں۔ پتہ نہیں قصور کس کا ہے۔